بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن کی یہ صورت پڑھو، اللہ کی محبوب ترین صورت۔ یہ صورت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ صورت یہ ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے سارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کی اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، بلکہ ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، جو بھی ہر روز اس صورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے جتنے بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کے قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد بانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارا رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ مومنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے میرا ذرا متعلق دریافت کیجئے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کریں۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ کیسے بنوں؟ میں ان کا ناشکرہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب ہم باری تعالیٰ پر مشتمل ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، اس سے نعمتوں کی پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وہ سیدھا کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت کا، کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے میں اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد، خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قریب کا ذریعہ ہے۔ اس نعمتوں کی پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں، حالات سازگار ہو جاتے ہیں، ہم سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا پے در پا نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب اور مقام و مرتبہ، اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کے شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے، لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی، ظاہر باطل نعمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ کی رضا سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شخص شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا، ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی، غمی، سختی، آسانی اور ہر زبان مقام میں ہمیشہ رب الرحمن کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے، کھانا کھاتے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والوں کی طرف سے تعریف بجا لاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کا روائی دانت ٹوٹ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی نہایت لطیف اور پر حکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا، اس کی مزید نعمتوں کا باعث ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا کہ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بننا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل عبادت اور قرب اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، قیام طویل، مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے وعدے اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں کہ پیش نظر عمل کو ترک کرنا نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور بکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم اور احسان کرنے والا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی پے در پا حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمان اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، ہم تیرے ہی ہے، ہم تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے کیونکہ وہی خالق اور رزاق کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ بات کا مستحق ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور ہمارے رسول کریم تمام شکر گزاروں میں سے سحر فرست ہیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم فیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کریں، ان کے معاملات کو چلائیں، ان کی مصلحتوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اسی عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار، ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وہ بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والوں کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے جو کلمہ فرماتے تھے وہ اللہ کی حمد پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اسی بات پر بھی اسی کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیزی صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کرنوں اور ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا اے اللہ مجھے
جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس دن شام کی تعریف کی اس طرح کہہ لیا تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہے ہر حال میں اس پر خوش رہنے کی توفیق بھی دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف ہے بنی نوع انسان کے لیے بے بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی زیورات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن مجید کو کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن کی ایک ایسی صورت جسے روزانہ پڑھنے والے کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روزانہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ سورۃ مبارکہ پڑھتا ہے۔ جان لیجیے کہ وہ عظیم الشان سورۃ مبارکہ سورۃ فلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے اور نوازش سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورہ فلق کو ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص سے دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فلق یہ وہ سورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے، گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورۃ فلق پڑھنے سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سورۃ فلق سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہ میں پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق ان لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رزق میں اضافے کی مفصل دعا اور قرآن کی روشنی میں۔ اے اللہ، اے رزاق، اے کریم، اے وہ ذات جو ہر بے سہارا کو سہارا دیتی ہے، تو ہی وہ ہے جو بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے، تو ہی وہ ہے جو راتوں کے اندھیروں میں بھی اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے، تو میرا بھی حال جانتا ہے۔ اے اللہ، تو میرے دل کی تنگی کو دور فرما، میرے رزق میں وسعت فرما، میری تنگ دستی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال رزق کے ذریعے حرام سے بچا، اپنے فضل سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ ترمذی۔ قرآن کے الفاظ التجا۔ یا رب، تو نے فرمایا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ مجھے بھی اپنا وہ بندہ بنا جو تجھ سے ڈرتا ہے، اور مجھے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرما جہاں سے میں سوچ بھی نہ سکوں۔ اور رکھتے قلب کے ساتھ دعا، اے اللہ میرے دل کی نیت کو پاک کر دے، میرے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، میرے رزق کو حلال پاکیزہ بابرکت بنا دے۔ اے اللہ میرے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ میرے دل کو سکون نصیب ہو اور میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں۔ اے رب کریم میرے کاروبار یا نوکری میں ترقی عطا فرما، جو دروازہ بند ہو چکے ہیں انہیں اپنے فضل سے کھول دے، میرے ہاتھ کو دینے والا بنا، مانگنے والا نہ بنا۔ احادیث سے مزید رہنمائی پر مبنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورۃ واقعہ پڑھتا ہے اس پر فکر و فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ سورۃ الطلاق۔ اے اللہ مجھے بھی اپنا وہ بندہ بنا دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، اور مجھے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرما جہاں سے میں سوچ بھی نہ سکوں۔ رکھتے قلب کے ساتھ دعا، اے اللہ میرے دل کی نیت کو پاک کر دے، میرے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، میرے رزق کو حلال پاکیزہ اور بابرکت بنا دے۔ اے اللہ میرے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ میرے دل کو سکون نصیب ہو اور میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں۔ اے رب کریم میرے کاروبار یا نوکری میں ترقی عطا فرما، جو دروازے بند ہو چکے ہیں انہیں اپنے فضل سے کھول دے، میرے ہاتھ کو دینے والا بنا، مانگنے والا نہ بنا۔ احادیث سے مزید رہنمائی پر مبنی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورۃ واقعہ پڑھتا ہے فکر و فاقہ کبھی نہیں آتا۔ یہاں قرآن حدیث اور مسنون دعاؤں سے چند بہترین دعائیں دی جا رہی ہیں جو آپ گناہوں کی مغفرت کے لیے دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے جامعہ استغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اردو میں ترجمہ، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، جتنا ہو سکا تیرا عہد وعدہ نبھاتا رہا، میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے انعامات کو مانتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف حدیث سید الاستغفار۔ قرآن کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ ہے، ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ جامع مسنون دعا برائے مغفرت، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور بعد کے بھی، جو ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان سبھی کو معاف فرما۔ صحیح مسلم۔ جہنم سے نجات کے لیے مغفرت دعا، اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور افطاری اور بعد نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ آنسوؤں کے ساتھ مانگنے والی سادہ دعا، اے اللہ میں نے گناہ کیے، بار بار کیے، چھپ کر کیے، جان کر کیے، لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے اب معاف کر دے، مجھے تیری رحمت چاہیے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ نصیحت اور عمل کی باتیں، روزانہ استغفار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 70 سے 100 بار استغفار درود کے ساتھ، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ بخاری مسلم۔ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ
توبہ کو قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت ماننے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔